کسی شرپسند شخص کے ہاتھوں کشمیر میں عورتوں کے بال کاٹنے کے واقعات نے وادی بھر میں خوف کی فضا پیدا کر دی ہے۔ کوئی شرپسند شخص عورتوں کو بے خبری میں دبوچ کر ان کی چوٹیاں کاٹ کر وہیں پھینک جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق اس سلسلے کا پہلا واقعہ 14 ستمبر کو کلاگام ڈسٹرکٹ میں رپورٹ کیا گیا، جو کہ جنوبی کشمیر میں حریت پسندی کا مرکز ہے، اور اب تک 65 واقعات وادی بھر سے درج کیے جا چکے ہیں، جن میں 30 واقعات کا مرکز کلاگام ہے۔ مگر ہر نئے واقعے کے ساتھ پراسراریت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ابھی تک کوئی بھی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی اور نہ ہی کوئی ثبوت دستیاب ہو سکا ہے۔ چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کے علاوہ 6 لاکھ کے انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔ بال کاٹنے کے انسیڈنٹس لگاتار بڑھ رہے ہیں، تو آپ کی کیا لوگوں کو اپیل ہے؟ آلریڈی اس کے اوپر ہم نے ایک کمیٹیز بھی بنائی ہے، ریوارڈ بھی رکھا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کوئی بھی متاثرہ خاتون پولیس سے تعاون نہیں کر رہی، مگر اس شخص کی شکار خواتین کی ایک ہی کہانی ہے کہ ایک انجان شخص عورتوں پر بے ہوشی والا سپرے کر کے ان کی چٹیاں کاٹ کر وہیں پھینک جاتا ہے۔ اسٹیٹ وومن کمیشن کی چیئرپرسن نعیمہ مہجور کا کہنا ہے کہ ایسی وارداتوں کا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ خوف و ہراس پھیلانا لگتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ پولیس جو عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز بڑی مہارت سے کرتی ہے، وہ ان کیسز کو کیوں نہیں حل کر پا رہی، اور پولیس کی مجرم کو شناخت نہ کر سکنے کی ناکامی خدشات کو تقویت دے رہی ہے۔ جیسا کہ ہماری پولیس کو پتہ لگ رہا ہے کہ اگر دوسرے واقعات یہاں پہ ہو رہے ہیں اور ان کے بارے میں ان کو ایک دم سے پتہ چلتا ہے، اور ان کی انٹیلیجنس کے مطابق جو وہ کہتے ہیں ہمیں انٹیلیجنس ملی ہے کہ اس واقعے کی اور ہم نے اس کا سراغ لگایا، تو اسی طرح سے یہاں کے لوگ اور ہم خاص طور سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے بہت سارے اب واقعات ہو رہے ہیں اور ان کو اس بارے میں کیوں نہیں انفارمیشن مل رہی ہے، تو یہ سب کے لیے ایک تشویش بھی ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پولیسی کوئی کارروائی نہ کر رہی ہو۔ ایک سینئر پولیس افسر کے مطابق ان حملوں کا ایک دلچسپ نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ ان واقعات کے بعد خوف و ہراس پھیلنے سے جنوبی کشمیر میں سیکورٹی فورسز کے سرچ آپریشنز اور عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں۔ مقامی افراد کی طرف سے رات کو لاٹھی بردار چوکیداروں کے انتظام نے رہائشی علاقوں میں عسکریت پسندوں اور فوجی اہلکاروں کی سرگرمیاں محدود کر دی ہیں۔ اس بے یقینی کی فضا میں سیکورٹی ایجنسیز اور عسکریت پسند دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ آج تو چوٹی کاٹ رہے ہیں، کل تو عزت میں آ جائے گی۔ پچھلے ایک ہفتے سے آپ جیسے لڑکیوں کے بال کاٹ رہے ہیں، سر ہم بہت ہی تانگ رہ گئے ہیں، سر پلیز ہمارے لیے کچھ کیجیے نا، ہم کیا لڑکیاں نہیں ہیں، ہماری چیف منسٹر صاحب وہ بھی تو خود ایک عورت ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم مر رہے ہیں ادھر، سر یہاں پہ کم سے کم 6 لڑکیوں کے بال کاٹے گئے ابھی تک، تو ہمارا جینا حرام کر دیا ان لوگوں نے۔ اگر یہ کسی کی سازش ہے تو ہمیں کیا اس سے لینا دینا، ہم نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، سر پلیز ہمیں بچائیے، بس ہمیں اور کچھ نہیں ہے۔ جنوبی کشمیر میں حزب المجاہدین کے آپریشنل کمانڈر ریاض نیکو نے سوشل میڈیا پر اپنے ایک آڈیو بیان میں کہا ہے کہ زلف تراشی کے یہ واقعات عسکری حملوں کو روکنے کا ذریعہ ہیں تاکہ لوگ حریت پسندوں سے بدظن ہو جائیں۔ ان حملوں کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد گھریلو سیکورٹی آلات خرید رہی ہے، جن میں مرچوں والا سپرے اور CCTV شامل ہیں۔ کشمیری رہنماؤں سید علی شاہ گیلانی، میر وائز عمر فاروق اور یاسین ملک نے اپنے بیانات میں کہا ہے کہ یہ واقعات سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہیں جن سے خواتین کا وقار داؤ پر لگا ہوا ہے۔ پلوامہ ڈسٹرکٹ میں ایک تازہ واقعے کے بعد ویمنز کالج MA روڈ کی طالبات نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ چھتا بل میں ایک ایسے واقعے کے بعد مظاہرین اور پولیس میں تصادم کی نوبت آ گئی۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس پر پتھر پھینکنے اور پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس پھینکی۔ آنند ناگ میں تاجروں نے دھرنا دیا اور کاروبار بند کر دیے، جبکہ آنند ناگ بار ایسوسی ایشن نے چیف جسٹس کو ان واقعات کے متعلق یادداشت پیش کی۔
ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع۔ وصال اردو